السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ وہ بھی گھر کا سارا کام والیوں کے ساتھ کروانے کے بعد اپنے کمرے میں ہی جانے لگی تھی کہ پیچھے سے آتی تائی جان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ارے سمینہ، میری بات سنو، فرجاد کی کال آئی تھی۔ اس نے کہا ہے کہ وہ کچھ دنوں تک آ رہا ہے۔ ارے میرے خیال سے ہمیں اس کا بہت اچھے سے استقبال کرنا چاہیے۔ میرا بیٹا نہ جانے کتنے سالوں بعد آ رہا ہے۔ میری تو آنکھیں دیکھنے کے لیے ترس گئیں۔ انیلا بیگم نے یہ بات کہی جو اس وقت شیریں کے کانوں میں پڑی۔ وہ ایک دم سے اچھلی۔ کیا مطلب وہ آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک بار پھر سے میرے سر پر آفت آنے والی ہے۔ وہ تو آفت کی پڑیا ہے، پڑیا۔ خدا بچائے مجھے ایسے لوگوں سے۔ وہ اپنے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ خدارا، اس آفت کو تم مجھ سے دور رکھنا۔ میں جو یہاں اپنے پورے گاؤں میں ہر کسی کا جینا حرام کر دیتی ہوں، ایسے میں وہ شخص بچپن میں میرا جینا حرام کر دیتا تھا۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ 5 سال پہلے اللہ نے اسے دوسرے ملک بھیج دیا، ورنہ میری تو شامت ابھی تک آ جاتی، ورنہ میرے گاؤں میں میری کہانی چلنی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ہلاتی ہوئی اپنے آپ سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ قدم قدم چلتی ہوئی وہ سیڑھیاں ختم کر کے اپنے کمرے تک پہنچی۔ اوف اللہ، میرے کمرے کا اتنا برا حشر ہو چکا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ ابھی اسے سیٹ کرنا ہوگا۔ نہ جانے وہ کیسی صفائی کرتی ہے کمینی، بالکل بھی چیزوں کو خیال سے نہیں رکھتی۔ وہ اپنی ملازمہ روبی کو منہ میں بڑبڑاتے ہوئے برا بھلا کہتے اپنے کمرے کو سیٹ کرنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اسے باہر سے آنے والی تمام آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سیڑھیوں کے بالکل قریب ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ارے ہاں، کیوں نہیں زینب، ہم ضرور اس کے آنے کا استقبال کریں گے۔ کب آ رہا ہے وہ؟ مجھے یہ تو بتاؤ۔ سمینہ بیگم نے زینب بیگم کی بات سنی تو مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی کچن کے بالکل سامنے سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ جب انہوں نے تائی جان کی بات سنی تو فوراً خوش ہوتے ہوئے پوچھنے لگی، ارے بس 2 دن بعد ہی آنے والا ہے؟ میں تو کہتی ہوں آج سے ہی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ نہ جانے کب سے میرا بیٹا دوسرے ملک چلا گیا تھا۔ تو جانتی ہے میں نے کب سے اس کا انتظار کیا ہے۔ بس اب وہ خیر خیریت سے آ جائے تو میری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ آخر میں زینب بیگم کی آواز تھوڑی سی نم ہو گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ رو رہی ہوں۔ ارے ہاں زینب، میں جانتی ہوں، میرا بھی تو بچہ ہے، وہ میرے ہاتھوں پلا بڑا ہے۔ میں بھی ایک ماں کا جگرا رکھتی ہوں اس کے لیے۔ اللہ ہمارے بچے کو سلامت رکھے اور خیر سے لے آئے۔ سمینہ بیگم نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور اسے دلاسا دیا تو زینب بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی جٹھانی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری تھی، اور خدا گواہ تھا کہ آج تک ان کی زندگی میں کبھی بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ جتنے خوش اسلوبی سے زندگی ان دونوں نے گزاری تھی، اس کی تو زمانہ مثالیں دیتا تھا۔ ان دونوں کا خاندان ایک بہت بڑا وڈیرا خاندان تھا۔ زینب بیگم کے شوہر سکندر حیات یہاں کے بڑے وڈیرے تھے۔ سارے گاؤں میں ان کا چرچا تھا اور وہ سارے گاؤں والوں کی ہر ایک پریشانی سنتے، ان کی مدد کرتے اور حق پر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اب بھی یہاں پر ایک پنچایت کا رواج تھا، قصاص کا بھی رواج باقی تھا۔ چھوٹا سا گاؤں تھا مگر پرسکون تھا۔ ان وڈیروں نے کبھی ناانصافی نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی حق تلفی کی تھی۔ اسی وجہ سے یہاں کے لوگ اکثر پرسکون رہتے اور کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ یہ سبھی لوگ وڈیروں کی عزت و تعریف کرتے، اور یہاں پر لڑے جانے والے الیکشن ہمیشہ یہی وڈیرے ہی جیتتے آئے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے اس گاؤں کو بہت سہولیات دی تھیں، امداد دے کر اس غریب گاؤں کے لوگوں کو پہلے سے بہتر کیا تھا۔ یہاں پر ہسپتال بنوایا گیا، بچوں کے لیے اسکول بھی بنوائے گئے تھے۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ یہاں کے لوگ وڈیروں سے محبت نہ کرتے؟ یہاں کے سبھی لوگ وڈیروں کے گن گاتے تھے۔ ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں اور اکثر گاؤں کی کچھ لڑکیاں اور عورتیں ان کے گھر میں کام کرنے کے لیے آتی تھیں اور ماہانہ تنخواہ پر رکھی گئی تھیں۔ یہاں عورت کا بھی اپنا روزگار حاصل ہو رہا تھا۔
اسی لیے اس گاؤں کے لوگوں نے اپنے وڈیروں کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی وڈیروں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو کبھی مصیبت میں دیکھا تھا۔ اگر کبھی کوئی مصیبت میں ہوتا یا کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو وڈیرے فوراً ہی اس کی مدد کرتے۔ کسی کا فیصلہ کرنا ہوتا تو حق پر فیصلہ کیا جاتا۔ انصاف پسند وڈیروں کا یہی علاقہ بہت خوشحال تھا۔ سکندر حیات کا ایک بیٹا تھا جس کا نام فرجاد سکندر تھا۔ سکندر حیات نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی ان کی طرح بس 5ویں تک ہی پڑھے اور اس کے بعد وہ اپنے باپ کی سیٹ سنبھالے، بلکہ سکندر حیات چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا پڑھے لکھے اور عملی میدان میں آگے بڑھے۔ چنانچہ انہوں نے 5ویں پاس کرنے کے بعد اسے شہر میں 10ویں تک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ 10ویں تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اسے پڑھنے کے لیے امریکہ بھیج دیا گیا، اور آج وہ امریکہ سے واپس آ رہا تھا۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ وہ 5 سال پہلے گیا تھا اور پھر اب واپس آ رہا تھا۔ اس کے آنے کے لیے اب حویلی میں تمام انتظامات کیے جا رہے تھے۔ آج بانو نہیں آئی تھی، اسی وجہ سے گھر کے سارے کام وہ خود کر رہی تھی۔ دوسری ملازمہ اس کا ہاتھ بٹا رہی تھی، لیکن جس طرح بانو اس کا ہاتھ بٹاتی تھی اور وہ بانو کے ساتھ چہکتی پھرتی تھی، ویسا کسی بھی ملازم کے ساتھ نہیں تھا۔ اور آج بانو نہیں آئی تھی تو سارا کام اسے خود کرنا پڑ رہا تھا۔ اسی وجہ سے گھر کے سارے کام کرنے کے بعد وہ اب پانی بھرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ پانی بھرنا اسے بہت اچھا لگتا تھا، خاص طور پر کنویں سے بھرا ٹھنڈا میٹھا گڑھے کا پانی اسے پینا بہت اچھا لگتا تھا۔ ویسے تو ان کے گھر میں فلٹر لگے ہوئے تھے، لیکن اس کے لیے سب سے خاص پانی وہی ہوتا تھا جو وہ بانو کے ساتھ جا کر کنویں سے خود بھر کر لاتی، کیونکہ وہاں کی بہت ساری لڑکیاں گھڑوں سے کنویں کا پانی بھر کر لاتی تھیں اور اپنے گھر میں رکھ دیتی۔ یوں ان کا پانی سارا دن استعمال ہوتا رہتا، جبکہ وڈیروں کے گھروں میں تو الگ سے کچھ فلٹر لگے ہوئے تھے۔ وہاں کا پانی بھی اکثر لوگ بھر کر لے جاتے، لیکن جو مزہ کنویں کے اس ٹھنڈے پانی کا تھا وہ فلٹر کے پانی میں کہاں تھا۔ اسی وجہ سے شیری نے بھی آج تک کبھی فلٹر کا پانی نہیں پیا تھا، بلکہ وہ اپنے گھر کی بالکنی میں ایک جگہ پر اپنا گڑھا رکھ دیتی۔ وہاں گڑھا اکثر چھاؤں میں رہتا اور پانی اس میں ٹھنڈا صاف پڑا رہتا۔ اس کا جب بھی دل کرتا وہ اسی کنویں سے پانی بھرتی، اسی گھڑے سے پانی پیتی اور راحت محسوس کرتی رہتی۔ آج بانو نہیں تھی تو وہ اپنا گڑھا خود بھرنے آئی اور کنویں سے جا کر وہ پانی بھر کر لا ہی رہی تھی کہ اچانک ہی تیز رفتار گاڑی اس پر آ کر لگی۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹی اور گاڑی پر لگنے کی وجہ سے اس کا گھڑا ٹوٹ کر کرچیوں میں بکھر گیا۔ یہ اس کا پسندیدہ گھڑا تھا جو اس نے اپنے گاؤں کے عارف کمہار کی دکان سے لیا تھا، خاص طور پر بنوایا تھا۔ ابھی تو 3 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ مٹکا گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ نہ جانے یہ کون سا شخص تھا جو یہاں پر اپنی اتنی بڑی گاڑی لے کر آ گیا تھا، اور گاڑی آ کر سیدھی اسی سے ٹکرا دی۔ گڑھا بھی وہیں توڑ ڈالا۔ گاڑی والا تھوڑی دیر رکا اور اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کیے سوری کہتا ہوا اپنی گاڑی کو ایک سائڈ پر کر کے آگے بھگا لے گیا، جبکہ پیچھے سے وہ سرخ چہرہ لیے وہیں کھڑی تھی۔ فوراً ارد گرد دیکھ کر کچھ کنکر اٹھائے۔ یہ موٹے موٹے چھوٹے پتھر تھے جو شیشے پر لگتے تو اسے کرچیوں میں بدل دیتے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شخصی گاڑی کو اسی طریقے سے کرچیوں میں بدل دے جس طرح اس نے اس کے پسندیدہ گھڑے کو کرچیوں میں بدل دیا تھا۔ اچانک ہی اس کو اپنی گاڑی پر کسی چیز کے گرنے کا احساس ہوا تو اس نے ایک دم سے گاڑی روکی اور شیشے سے دیکھا۔ وہ پیچھے سے اس پر پتھر برسائے جا رہی تھی، بالکل دیوانہ وار۔ وہ ایک کے بعد ایک وار کر رہی تھی۔ وہ باہر نکلا اور اپنی گاڑی کا یہ حشر دیکھ کر بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ لڑکی اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے غصے سے لال بھبوکا چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے میرا گھڑا توڑا ہے، تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ اس کی قیمت میرے دل سے کہیں زیادہ ہے، سمجھے؟ کیونکہ یہ میرا پسندیدہ گھڑا تھا۔ اس جیسا گھڑا میرے پورے گاؤں میں تو کیا، اس پورے ملک میں، اس پوری دنیا میں نہیں ہوگا۔ نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ اس نے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر کہا،
یو ایڈیٹ، تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ کیا حشر کر دیا ہے تم نے میری گاڑی کا؟ وہ ایک دم سے چلایا، جبکہ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تو پھر اس گھڑے کا کیا جو تم نے توڑ ڈالا تھا؟ میں تمہاری گاڑی کو اسی طریقے سے توڑ ڈالوں گی جس طرح تم نے میرے گھڑے کو توڑا ہے، وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری گاڑی کو ہاتھ لگانے کی؟ وولٹا غصے سے کہہ رہا تھا۔ اس نے اس کی ساری باتیں نظر انداز کر دی۔ اسے بس دکھ ہو رہا تھا تو اپنی نئی نویلی گاڑی پر ہو رہا تھا جو وہ ابھی لے کر آیا تھا، اور آگے سے نہ جانے کون سی جاہل گوار اسے ٹکرا گئی۔ او مسٹر، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گاؤں میں آنے کی؟ چلو ابھی کے ابھی نکلو میرے گاؤں سے، نکلو میں نے کہا۔ وہ ایک دم سے انگلی ہلاتی ہوئی اسے غصے سے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ اپنے پہلوؤں میں ہاتھ رکھے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پہچانا ان دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کو بالکل جانتے بھی نہ تھے۔ او ہیلو، تم جانتی بھی ہو کہ میں کون ہوں، اور تم کسے یہ سب کہہ رہی ہو؟ وہ شخص اب اپنی گاڑی کا دکھ بھول کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ارے ہاں ہاں، بہت جانتی ہوں میں تم جیسوں کو، چلو نکلو یہاں سے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہہ پاتی، دور سے بانو بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ارے چھوٹی بی بی، کہاں آپ یہاں آ کر پھنس گئی ہیں؟ اور یہ دیکھیں، آپ نے اپنا مٹکا بھی توڑ ڈالا۔ آپ کو جلد سے جلد بڑی بیوی جی بلا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بس ابھی کے ابھی تم گھر پہنچ جاؤ، کوئی ضروری کام ہے شاید۔ اب جائیے، میں دوسرا گھڑا لے کر بھر کر لاتی ہوں آپ کے لیے۔ بانو نے بھی اس لڑکے کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں وڈیروں کے کئی لوگ آتے جاتے رہتے تھے، اسی وجہ سے ہی اسے لگا تھا کہ یہ بھی ان کا کوئی مہمان ہی ہے، اس لیے اس نے اس کی جانب دیکھنا گوارا نہ کیا۔ پھر جلدی سے ایک اور لڑکی سے مٹکا لیتے ہوئے کنویں کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے ہی لمحے شیریں بھی وہاں سے جا چکی تھی، کیونکہ اسے اپنی ماں کا فرمان ملا تھا اور وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر نہ گئی تو اس پر شامت آ سکتی ہے۔ ان دونوں کو مخالف سمت میں اپنے اپنے راستے جاتا دیکھ کر اس نے بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بہرحال گاڑی کے ٹوٹنے کا دکھ اسے بہت تھا، کیونکہ یہ اس کی من پسند گاڑی تھی اور اس نے آتے ہوئے ہی لی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے گھر پہنچی۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی اسے حیرت نے آ گھیرا۔ دروازے پر پھولوں کی پتیاں گری تھیں، حتیٰ کہ دروازے سے ہوتی برآمدے تک جاتی راہداری پر سارے کے سارے پھول بچھے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کا استقبال کیا گیا ہو۔ وہ حیرت میں مبتلا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی راہداری سے ہوتی برآمدے میں داخل ہوئی، اور پھر برآمدے سے ہوتے ہوتے اچانک ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر ڈرائنگ روم میں اسے کچھ خوشگپیوں کی آواز سنائی دی۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی کچن تھا۔ کچھ آوازیں کچن سے تھیں اور کچھ آوازیں باہر ڈرائنگ روم سے۔ گھر کے سبھی ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ حیران پریشان ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ڈرائنگ روم کی ایک سائڈ پر اس کے کمرے کی جانب سیڑھیاں جاتی تھیں۔ وہ اس سے پہلے کہ اپنی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں جاتی، اس نے ڈرائنگ روم کا رخ کیا۔ ڈرائنگ روم اور کچن کی کھڑکی سے اس نے امی اور پاپا جان کو کچھ بناتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ مسکرا رہی تھی، ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی۔ وہ اتنی خوشی سے پہلے کبھی دکھائی نہیں دی تھی۔ اس نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا، اور پھر جیسے ہی ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، حیرانگی سے اس کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا، کیونکہ سامنے جو شخص بیٹھا تھا یہ تو وہی تھا جس نے ابھی ابھی اس کا پسندیدہ مٹکا توڑا تھا، اور ابھی وہ اسے اپنے گاؤں سے نکلنے کا کہہ رہی تھی۔ لیکن اب اسے اپنے گھر میں دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے آگ بگولا ہو گئی۔ تایا جان اور بابا ابھی تک یہاں پر موجود نہیں تھے، شاید وہ ڈیرے پر تھے، اور ڈیرے سے آنے میں انہیں دیر ہو جاتی، اور اس شخص نے آ کر انہیں سرپرائز دیا تھا۔ لیکن وہ ابھی تک یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا کزن فرجاد سکندر ہے۔ ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں اپنے گاؤں سے نکل جانے کا کہا تھا، اپنے گھر آنے کا نہیں، کہ تم میرے گھر تک گھس آئے۔ اٹھو اور اپنی شرافت سے یہاں سے نکل جاؤ۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں اس گاؤں کے وڈیروں کی بیٹی ہوں، یہاں پر میرا راج چلتا ہے، صرف اور صرف میرا۔ وہ انگلی اپنے سینے پر رکھے ایک ایک بات پر زور دیتی جا رہی تھی۔
جبکہ اچانک سے کچن میں سے آنے والی آوازوں کا شور ختم ہوا۔ ہڑبڑاہٹ سے دونوں ہی چلتی ہوئی کچن کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی اور سامنے اپنی حقیقی بیٹی کو یہ سب کہتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایکسکیوز می محترمہ، آپ ہمیں ہمارے گھر سے ہی نکال رہی ہیں، آپ کو شرم کرنی چاہیے۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ میں کون ہوں؟ وہ ایک بار پھر سے وہی بات کہہ رہا تھا جو وہ ابھی راستے میں اسے کہہ کر آیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مزید شعلہ بار نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس شخص نے اس کا من پسند گڑھا توڑا تھا اور اس لڑکی نے اس شخص کی من پسند کار توڑی تھی۔ آخرکار ان دونوں کے درمیان تکرار ہونا تو بنتی ہی تھی، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ دونوں آرام سے بات کر لیتے؟ وہ بھی اب غصے سے دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اونچے لمبے قد کا مالک توانا جسم لیے اپنے گول گول کالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنا خوبصورت انسان اس نے آج زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، اور وہ بھی مرد، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر نہ ہوئی تھی، نہ ہی وہ ابھی تک اسے پہچان پائی تھی۔ اور محترم، میں نے کہا نا آپ سے کہ نکل جائیے یہاں سے، یہاں صرف میرا راج چلتا ہے، شیری بیوی کا راج چلتا ہے یہاں پر، جانتے ہو تم؟ یقیناً نہیں جانتے ہوگے، اسی لیے ابھی تک یہاں ڈھیٹ بنے کھڑے ہو۔ اور اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتی، پیچھے سے اسے سمینہ بیگم کی آواز آئی، ارے شیری، یہ کیا کر رہی ہو تم جانتی بھی ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ فرجاد ہے، تمہارا چچا زاد، تایا زاد، تمہارا بھائی۔ بات سمجھ میں آئی؟ عزت سے بات کرو اس سے، بڑا ہے وہ تم سے۔ وہ ٹرے سجائے باہر آئی تھی اور تقریباً ڈانٹتے ہوئے شیری کو یہ احساس دلایا تھا کہ وہ کس کے سامنے کھڑی ہے۔ ایک دم سے یوں لگا جیسے اسے آسمان سے نیچے زمین پر پٹک دیا گیا ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ دیکھنے لائق تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص کچھ کہتا یا پھر تائی ان دونوں کے درمیان کوئی بات کرتی، وہ الٹے قدم پیچھے ہٹی اور ڈرائنگ روم سے نکلتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ شخص یہاں کیا کر رہا تھا؟ کیا واقعی یہ واپس آ گیا تھا؟ وہ کیسے بھول سکتی تھی اس کی واپسی؟ اس نے سوچا تھا کہ وہ جس روز آئے گا اس روز وہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلے گی، لیکن ایسا کیسے ہو گیا کہ وہ تو اس کے آنے سے پہلے ہی کمرہ تو کیا گھر سے ہی باہر تھی، اور تو اور وہ شخص کو سنا رہی تھی، اس شخص کو جس کے ہونے سے اسے ہمیشہ کڑھن رہتی تھی۔ اس کی موجودگی ہمیشہ اسے زہر لگتی تھی، کیونکہ اس شخص نے ساری زندگی اسے کوئی نہ کوئی زبردستی میں رکھا تھا، اور آج بھی جب وہ واپس آیا تو آتے ہی اس نے اس کا من پسند گڑھا توڑ دیا، اور اس کے بدلے میں وہ بھی اس کی من پسند کار توڑ چکی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان تکرار نہ ہوتی؟ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی خود کو سرزنش کر رہی تھی، اور اس کے سامنے جا کر اسے انگلی دکھا کر بات کرنے پر جس قدر شرمندگی اسے ہو رہی تھی، وہ شرمندگی کسی طور پر ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے تکیہ اپنے چہرے پر رکھا اور اپنے بیڈ پر لیٹتی چلی گئی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا، مبادا کوئی اندر نہ آ جائے۔ وہ اس وقت بانو سے بھی نہیں ملنا چاہتی تھی، بلکہ کسی سے بھی نہیں۔ گھر میں چپ چاپ ہو گئی تھی۔ دن کے کھانے کے لیے اسے بلایا گیا، لیکن اس نے سر میں درد کا بہانہ کر کے سب کو انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہاں ڈائننگ ٹیبل پر وہ شخص موجود ہوگا جسے صبح ہی اس کی تکرار ہوئی تھی، اور وہ اسے گھر سے نکل جانے کا کہہ رہی تھی۔ لیکن حقیقت میں وہ کون تھا؟ وہ اس کا بچپن کا وہی کزن تھا جس نے اسے گھر میں رہ کر بہت تنگ کیا تھا، اور آج ایک بار پھر اس سے سامنا ہو گیا۔ اب جب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ ہدا ہے تو وہ اس کے سامنے جانے سے کترا رہی تھی۔ سر میں درد کا بہانہ کر کے وہ اپنے کمرے میں آرام سکون سے بیٹھی رہی۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ سب لوگ کھانا کھا کر جا چکے ہیں تو اسے یوں لگا جیسے گھر میں مکمل طور پر سکون ہی سکون ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، ڈرائنگ روم میں دیکھا تو ڈرائنگ روم خالی ہو چکا تھا، کچن بھی خالی تھا۔ یہ گرمیوں کی دوپہر تھی، ویسے بھی اس وقت حویلی کے سارے مکین اور تمام ملازمین سو جایا کرتے تھے سوائے گارڈز کے، اور اب سب لوگ یوں لگ رہا تھا سو گئے ہیں، کیونکہ حویلی میں مکمل طور پر سکون تھا۔ یہی سکون اسے روزانہ دوپہر کے وقت دکھائی دیتا تھا۔ اب اس نے مسکراتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا اور آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے اتری۔ احتیاط کی وجہ سے اس نے اپنی چپل بھی اتار کر رکھ دی،
جلدی سے کچن میں گئی۔ بریانی کی دیگچی میں بریانی اس کے لیے بچی ہوئی تھی۔ اللہ کا شکر تھا کہ وہ گرم تھی۔ اس نے اپنے لیے آہستگی سے پلیٹ میں ڈالی، اپنے ساتھ ایک گلاس پانی لیا اور ایک بار پھر کمرے میں آئی، لیکن کمرے میں گھٹن کے باعث اسے اچھا نہ لگا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی بالکنی میں آ گئی۔ بالکنی میں لگتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس موسم میں اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ گرمی بہت تھی لیکن بالکنی پر ہوا بہت ٹھنڈی لگتی تھی، کیونکہ بالکنی پر گملوں میں پودے لگے تھے اور ان پودوں کا سایہ ساری بالکنی میں تھا۔ بالکنی صاف ستھری تھی۔ وہاں پر ایک جھولا لگا تھا جس میں وہ بیٹھ کر اکثر اس موسم کا لطف لیا کرتی تھی۔ ابھی وہ اسی چھاؤں میں اپنے جھولے پر بیٹھی، ایک ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ پکڑے اپنے ساتھ ہی ایک ٹیبل پر رکھے گلاس کو دیکھتے ہوئے کھانا کھا رہی تھی کہ کسی نے ہنکارا بھرا۔ وہ چونک کر پیچھے دیکھنے لگی اور اس کا نوالا کھاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس کا سارا کھانا زہر ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی پلیٹ واپس میز پر رکھی اور کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھی، بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے کہاں چھوڑنے والا تھا۔ تو محترمہ شیریں بی بی، آپ کا ہی یہاں پر آج چلتا ہے نا؟ ایم آئی رائٹ محترمہ شیریں بی بی؟ وہ تیز لہجے میں بولا اور وہ آگ بگولا ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر اسے یوں لگا جیسے وہ بچپن میں واپس چلی گئی ہے، جہاں یہی شخص اسے تنگ کرتا تھا اور وہ اس کے یہاں سے چلے جانے کی دعائیں مانگتی تھی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے جا رہی تھی کہ وہ اچانک پھیل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میری گاڑی کا شیشہ توڑا تھا تم نے، اس کا حساب تو تمہیں چکانا ہی ہوگا محترمہ شیریں، وہ لفظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ تم نے بھی میرا قیمتی مٹکا توڑا تھا، وہ مٹکا تم جانتے ہو میں نے اپنی پسند سے بنوایا تھا، اس کا ایک ایک نقش میں نے اپنے دماغ سے نکلوا کر بنوایا تھا، وہ بار بار نہیں بنتا، میں نے کتنے پیار سے وہ مٹکا بنوایا تھا، ابھی 3 دن بھی نہیں ہوئے تھے اور تم نے وہ توڑ بھی دیا۔ بابا اور چچا کے سامنے میں کچھ نہیں کہہ سکی، لیکن آپ بھول جائیں کہ میں وہ بچپن والی چھوٹی شیریں ہوں، میں اب بڑی ہو گئی ہوں، سمجھے آپ؟ وہ غصے سے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ اس کے سامنے تنفن کرتا کھڑا تھا۔ اسے آج بھی وہ بچپن والی شیریں دکھائی دے رہی تھی جس کے ساتھ تکرار کرنا اسے اچھا لگتا تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر واضح سنجیدگی تھی اور وہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے بھوک نہ ہونے اور سر درد کا بہانہ کر کے کھانا نہیں کھایا تھا، اور اب سب کے چلے جانے کے بعد وہ یہاں کھانا کھا رہی تھی۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جو بچپن میں بھی ایسا ہی کیا کرتی تھی، اور اسے بھی وہ بچپن والا ہی فرجاد سکندر لگا جو دبے پاؤں کہیں بھی آ جاتا تھا اور اپنی بات پر قائم رہتا۔ وہ اب بھی اس کے سامنے اسی بات پر قائم تھا۔ تو اس کا بدلہ تم نے مجھ سے یوں لیا کہ تم نے میری پسندیدہ کار ہی توڑ دی۔ تم جانتی ہو وہ مجھے کتنی پسند تھی، وہ میری کار، تم نے پتھر مار مار کر اس کے سارے شیشے توڑ دیے، کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ وہ غصے سے اس کی بات پر اسے مزید غصہ آیا۔ تو پھر محترم آپ یہ سن لیں کہ حساب برابر ہو گیا، آپ نے میرا پسندیدہ مٹکا توڑا اور میں نے آپ کی پسندیدہ کار توڑ دی، اب اس میں مشکل ہی کیا ہے؟ ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ لو، اب بہتر ہوگا کہ میرے سامنے سے ہٹ جائیں۔ وہ یہ کہتی ہوئی بنا ایک پل رکے جھولے کی دوسری طرف سے ہوتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کی پلاؤ کی پلیٹ اور اس کا ٹھنڈا پانی کا گلاس وہیں رکھا رہ گیا۔ ایک بار پھر اس شخص نے اس کا کھانا حرام کر دیا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ وہ بدتمیزی سے بولتے ہوئے اسے گھورنے لگی تو وہ غصے سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ بڑوں کو تم نہیں آپ کہتے ہیں؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ وہ آپ پر خاصا زور دے کر بولی تو وہ زیر لب مسکرانے لگا۔ مجھے تم سے ایک کام تھا، وہ بولا تو شیریں نے اسے سر سے پیر تک گھورا۔ ویسے تمہیں کسی کے کام نہیں کرتی، لیکن جلدی بتائیں آپ کو کیا کام ہے؟ وہ ناگواری سے دیکھتے ہوئے بولی تو فرجاد کا دل چاہا کہ اس کا سر دیوار میں دے مارے۔ ایک کپ چائے بنا دو، وہ ہاتھوں سے سر دباتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے لگتا ہے آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے، وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی تو فرجاد نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ اسے بات بدلنے کا موقع دیتے ہوئے بولا
تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ لگتا ہے کان بھی خراب ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ میں سن رہا ہوں، تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ خاصا اونچی آواز میں بولا۔ تو شیری نے جلدی سے کان میں انگلیاں دبا لی۔ آہستہ بولے، میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، آپ کے کان خراب ہیں مگر میرے نہیں۔ وہ بغیر لحاظ کے بولی تو وہ گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے آپ کی نظر سچ میں کمزور ہو گئی ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوا۔ میری نظر بالکل ٹھیک ہے، البتہ تم چیک کروا لو۔ وہ اسے اس کے انداز میں جواب دیتا دور ہوا۔ میں کوئی چائے نہیں بنا رہی، نہ ہی میں ملازمہ ہوں اور نہ ہی مجھے کام کرنا آتا ہے، وہ صاف کوئی سے کام لیتی ہوئی بولی۔ تو اس نے اپنا سر جھٹکا۔ ہاں، کام چور جو ہو، سارا دن کھانے اور سونے کے علاوہ تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ اپنا وزن دیکھا ہے تم نے؟ وہ اس کے وزن پر چوٹ کرتے ہوئے بولا، حالانکہ وہ اتنی موٹی بھی نہیں تھی۔ او ہیلو، کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی۔ تو وہ اس کے اس انداز سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ذرا سی آندھی آنے پر بھی ڈر رہتا ہے کہ کہیں اڑ نہ جائیں۔ وہ بولی تو فرجاد کا کہا گونجا۔ انسان کو تمہارے جیسا بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگا۔ تو شیری کا دماغ گھوم گیا۔ نکل جائے میرے کمرے سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ بدتمیزی سے بولی تو وہ گھور کر رہ گیا۔ گھر والوں نے اس کے ساتھ رشتہ طے کرنے کی بات چھیڑ دی تھی اور وہ اسے نیچا دکھانے کے لیے اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ جا رہا ہوں، تمہیں بھی کوئی کام ہوگا دیکھ لوں گا، اور غصے سے کہتا ہوا باہر آیا تو دیکھا ملازمین جو گارڈ صفدر کے جنازے پر گئے ہوئے تھے وہ سب واپس آ چکے تھے۔ اس نے رضیہ کو چائے بنانے کا کہا اور خود اپنے کمرے میں چلا آیا۔ بیٹا، اگر تم فری ہو تو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، سکندر حیات نے بیٹے کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر اپنے باپ کی طرف بڑھا۔ بابا جان آئیں، بیٹھے نا، آپ کو کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی جو آپ یوں دروازے میں کھڑے ہیں؟ وہ نروٹھے انداز میں بولا تو سکندر حیات مسکرانے لگے۔ پھر بھی اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہارے کمرے میں آنے سے پہلے بھی نوک کرنا پڑتا ہے، وہ شرارت سے کہتے ہوئے مسکرائے۔ بابا جان، کم از کم آپ کو تو نوک کرنے کی ضرورت نہیں، آپ میرے بابا ہی نہیں، میرے بہترین دوست بھی ہیں، وہ ان کا ہاتھ عقیدت سے تھامتے ہوئے بولا تو وہ اسے گلے سے لگا گئے۔ بابا سب خیریت تو ہے؟ آپ کافی گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہوا بولا تو سکندر حیات مسکرا دیے۔ آج میں تم سے کچھ مانگنے والا ہوں، امید کرتا ہوں کہ انکار نہیں کرو گے۔ وہ ذرا سا سنجیدہ ہوئے تو فرجاد بھی سیریس ہو کر بیٹھ گیا۔ بابا، میری جان سے زیادہ مت مانگیے گا، وہ چھیڑتے ہوئے بولا تو سکندر حیات مسکرائے بنا نہ رہ سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تمہاری شادی کر دی جائے، کیا خیال ہے اس بارے میں؟ وہ اس کے چہرے کے تاثرات جانچتے ہوئے بولے تو وہ ہڑبڑا گیا اور سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر تم راضی ہو تو آج ہی منگنی کر لیتے ہیں، انگوٹھیاں تو تیار پڑی ہیں، وہ اسے انگوٹھیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے بولے تو وہ حیران رہ گیا۔ یہاں لڑکی کا پتہ نہیں تھا اور وہ انگوٹھی بنوا چکے تھے۔ بابا، پہلے لڑکی تو تلاش کریں، وہ خوف زدہ ہو کر بولا تو سکندر حیات ہنسنے لگے۔ ارے بچپن سے ہی لڑکی تمہارے نام پر بیٹھی ہوئی ہے اور تم کہتے ہو کہ لڑکی تلاش کریں؟ وہ ابھی تک مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے بچوں سے یہ بات مخفی رکھی تھی تاکہ ان کی رائے جاننے کے بعد ہی انہیں اس متعلق بتایا جا سکے۔ بابا جان کون ہے وہ حیران ہو کر بولا تو سکندر حیات نے آگے بڑھ کر اپنا موبائل اٹھایا اور اس میں سے تصاویر اس کے سامنے کی۔ بابا یار، کیا مذاق ہے یہ، وہ بدمزہ ہو کر بولا تو سکندر حیات کی ہنسی بھی مٹ گئی۔ کیا بات ہے فرجاد، کیا تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں؟ وہ بولے تو آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، جبکہ فرجاد اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا، ہماری آپس میں کبھی نہیں بن سکتی، آپ دیکھ لیں، وہ ہر وقت مجھ سے لڑتی ہے، وہ ناراضگی سے بولا تو سکندر حیات نے سر پکڑ لیا۔ فرجاد، کوئی ڈھنگ کی وجہ ڈھونڈو اور پھر میرے پاس آنا، اگر اس طرح کے فضول دلائل دیے تو میں کہہ دیتا ہوں شادی کی تاریخ رکھ دوں گا۔ وہ غصے سے دھاڑے اور اٹھ کر جانے لگے کہ فرجاد نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا، یہ وجہ کافی نہیں کہ ہماری آپس میں نہیں بنتی،
وہ مدد طلب نظروں سے باپ کو دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ سکندر حیات نفی میں سر ہلانے لگے۔ یہ فیصلہ تمہارے دادا ابا مرحوم کا تھا، میں تو بالکل اس فیصلے کو نہیں بدلوں گا۔ البتہ تمہارے چچا چاہیں تو اس فیصلے سے مکر سکتے ہیں، مگر مجھ سے اس گھٹیا کام کی امید مت رکھنا۔ وہ قدرے اونچی آواز میں بولے اور کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ فرجاد نے زور سے دروازے پر مکہ مارا اور دندناتا ہوا شیری کے کمرے میں داخل ہوا۔ فرجاد بھائی، آپ کو کسی کے کمرے میں آنے کی تمیز نہیں ہے، پہلے ناک کرنا چاہیے۔ وہ غصے سے بولی تو فرجاد کا میٹر گھوم گیا۔ مجھے اخلاقیات مت سکھاؤ، سمجھی تم؟ وہ غصے سے دھاڑا تو شیری کانپ کر رہ گئی۔ بے شک ان میں انبن چل رہی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے اوور ریئیکٹ کرتی۔ فرجاد تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا، مگر اپنے ازلی غصے کی وجہ سے اس کو گھورنے لگا۔ اب آپ بتائیں گے آپ اتنی بدتمیزی سے میرے کمرے میں کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی تو فرجاد لب بھینچ کر رہ گیا۔ تم جانتی ہو اس حویلی میں کیا چل رہا ہے؟ وہ بولا تو شیری حیران ہوئی۔ اس حویلی میں جو بھی ہوتا ہے میری مرضی سے ہوتا ہے۔ وہ اتنی اونچی پھینک چکی تھی کہ فرجاد کا کہا گونجا۔ او بی بی، ہوش کی دنیا میں واپس آؤ، انہوں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ وہ بولا تو شیری جو چائے پی رہی تھی برے طریقے سے کھانسنے لگی۔ فرجاد اسے دیکھتا رہ گیا۔ بظاہر تو وہ ٹھیک تھی، مگر ان دونوں کے آپس میں اتنے دنوں سے بننے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ الٹا وہ دونوں ایک دوسرے سے متنفر ہو چکے تھے، حالانکہ ان کے پاس کوئی معقول وجہ بھی موجود نہ تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ اٹک اٹک کر بولی تو فرجاد مسکرانے لگا۔ اسے بس شیری کو بھڑکانا تھا، باقی سارا کام اس نے خود ہی کرنا تھا۔ اور پتہ ہے تمہارا رشتہ کس سے طے کیا ہے؟ وہ بولا تو شیری جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب رشتہ طے کر دیا اور مجھ سے رائے تک نہیں لی؟ وہ جتنا اونچا بول سکتی تھی اونچا بولتے ہوئے کہنے لگی تو فرجاد زیر لب مسکرانے لگا۔ اس کا کام ہونے والا تھا، بس تم سے نکاح نہ کریں، باقی جس سے کریں گے میں آنکھ بند کر کے شادی کر لوں گی۔ وہ اسے تنگ کرنے کا موقع کیسے جانے دیتی، فوراً سے بولی تم مجھ سے شادی کے لیے انکار کر رہی ہو؟ یکدم اس کی انا کا مسئلہ بنا تو شیری نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، سمجھے آپ؟ یہ بتائیں رشتہ کس کے ساتھ طے ہوا ہے؟ آخر میں وہ نرم پڑتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھی تو فرجاد اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہارا رشتہ مجھ سے ہوا ہے، اب جاؤ دادا جان کے اس فیصلے کو جھٹلا دو۔ وہ اسے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ڈرائی فروٹس کا ڈبہ کھینچ چکا تھا، جبکہ وہ غصے سے اسے گھورنے لگی۔ آپ جیسے بدتمیز بے حس انسان سے میں ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے بولی آپ جا کر منع کریں گے، یہاں مردوں کی رائے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ اکڑ کر بولی تو فرجاد نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ یہ سارا ملبہ اس پر ڈالنے آیا تھا اور وہ تھی کہ اسے تنگ کیے جا رہی تھی۔ دیکھو بی بی، مسئلہ تمہیں ہے تو تم ہی جا کر انکار کرو گی، اور ابھی اسی وقت۔ وہ اسے حکم دیتے ہوئے بولا تو شیری کا دماغ گھوم گیا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پہ حکم چلانے والے؟ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، نہیں جاؤں گی انکار کرنے، آپ کو جانا ہے تو جائیں۔ وہ اونچی آواز میں قدرے بدتمیزی سے بولی اور واش روم میں جا گھسی۔ وہ منہ بسور کر رہ گیا۔ اس کا یہ طریقہ بھی ناکام رہا تھا، حالانکہ ایسا کوئی تھا ہی نہیں جسے وہ پسند کرتا ہو۔ البتہ شیری کو تنگ کر کے اسے بہت مزہ آتا تھا۔ باہر نکلو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس کے باتھ روم کا دروازہ پیٹتے ہوئے بولا تو شیری کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ وہ جان بوجھ کر اس سے بچنے کے لیے اندر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس بات سے انجان نہیں تھی، مگر اتنی جلدی اس کی شادی کی باتیں ہونے لگی اسے پتہ نہیں تھا، اس لیے گھبراتے ہوئے اندر آ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، انکار کی تو گنجائش ہی نہیں نکلتی تھی۔ آپ کے پاس ٹھوس وجہ ہے؟ جب ہو تو مجھے بتائیے گا۔ اتنا عرصہ باہر پڑے ہیں، کسی کو تو پسند کرتے ہوں گے۔ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے بولی تو فرجاد نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیوں، تم کسی کو پسند نہیں کرتی؟ وہ اس کی رائے جاننے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ میں کسی کو پسند نہیں کرتی، میرے گھر والے جس کے ساتھ بھی کر دیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ لاپرواہی سے بولتے ہوئے بیڈ پر جا لیٹی۔ تمہیں سچ میں کوئی مسئلہ نہیں؟ وہ ایک بار پھر تصدیق کرنے کے لیے بولا تو شیری نے گھور کر دیکھا۔ آنکھیں تو آپ کی پہلے خراب لگتی ہیں، کان بھی ایکسپائری ہو گئے ہیں۔
وہ ایک ادا سے بال جھٹکتے ہوئے بولی تو وہ اس کی اس ادا میں کھو کر رہ گیا، مگر پھر فوراً سنبھلتے ہوئے اس پر غصہ کرتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، وہ دماغ پر زور دیتے ہوئے اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اچھا فرجاد بھائی بات سنیں، وہ ایسے مخاطب کر رہی تھی جیسے کوئی منصوبہ بندی کر لی ہو اور جلدی اس رشتے سے انکار ہونے والا ہو۔ بھائی مت کہا کرو مجھے، وہ خفگی سے بولا تو شیری نے گھور کر اسے دیکھا۔ پہلے میری بات سنیں، یہ سب باتیں بعد میں بھی ہوتی رہیں گی، میرے پاس ایک منصوبہ ہے، وہ مکارانہ انداز میں بولی تو اس کے اس انداز پر وہ چونک گیا۔ عجیب لڑکی تھی۔ آپ ایسا کریں گھر والوں کو بول دیں آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی تو فرجاد نے گھور کر اسے دیکھا۔ بے وقوف لڑکی، جب وہ پوچھیں گے کہ کون ہے تو تب میں کیا جواب دوں گا؟ وہ تعصب سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جیسے اس کے دماغ پر افسوس کر رہا ہو۔ مجھ سے زیادہ بے وقوف آپ ہیں۔ کسی بھی گوری کی تصویر گوگل سے اٹھا کر انہیں بھیج دینا اور کہنا کہ ابھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، 1-2 سال بعد کریں گے، تب تک کوئی اور حل ڈھونڈ لیں گے۔ وہ بولی تو فرجاد نے اس کے سر پر زور سے تھپڑ مارا۔ جاؤ یہاں سے، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، وہ آنکھیں میچتے ہوئے بولا تو شیری نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آج سے پہلے اسے اس طرح تھپڑ نہیں پڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ فرجاد کو دکھ نے آ گھیرا۔ اسے اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ریلنگ پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ بعد میں سوری کر لے گا، یہ سوچ کر ہی وہ مطمئن ہو گیا، جبکہ شیری کمرے میں آ کر رونے لگی۔ ہمیشہ سے اس کا یہی مسئلہ رہا تھا، اگر کوئی اسے سر پر ہلکی سی بھی تھپڑ مار دیتا تو اس کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا، اور ابھی بھی وہی درد اسے محسوس ہو رہا تھا۔ فرجاد کو بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ صحن میں ٹہل رہا تھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بابا جان کے کمرے میں چلا آیا۔ بابا جان آپ سے بات کرنی تھی۔ سکندر حیات عجلت میں کمرے سے نکلنے ہی لگے تھے جب فرجاد ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے بھی تم سے ایک بات کرنی تھی، لیکن پہلے میں بتاؤں گا کیونکہ میں بڑا ہوں، وہ ناراضگی سے بولے تو فرجاد نے اپنے باپ کو دیکھا جو کبھی کبھی بچپنے والی باتیں کرتے تھے۔ اچھا بولیں آپ کیا کہنا ہے؟ وہ ناراض سا ہو کر باپ کے ساتھ جا کھڑا ہوا، جبکہ سکندر حیات نے بیٹے کے تھکے تھکے چہرے کی طرف دیکھا جیسے وہ بہت لمبی مسافت طے کر کے آیا ہو۔ کل تمہارا اور شیری کا نکاح ہے، اس لیے آج شام چچی اور ماں کے ساتھ جا کر اپنی جتنی شاپنگ کرنی ہو کر لینا۔ میں کل کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ تمہارے چچا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ اپنی بیٹی کے فرض سے سب قدوش ہونا چاہتے ہیں۔ تم سے نہ ہوئی تو ہم کسی اور سے کر دیں گے، پھر پچھتاتے رہنا، وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے بولے تو وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ سکندر حیات کو شدید حیرت ہوئی، ان کا بیٹا اس طرح تو نہیں کرتا تھا، پھر آخر ایسی کیا وجہ رہی کہ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا؟ وہ جلدی میں تھے اس لیے چلے گئے، ورنہ اس کے کان ضرور کھینچتے۔ ان کو فرجاد کی یہ خاموشی کھٹک رہی تھی، آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ خاموش رہا؟ بہرحال وہ اپنی گاڑی میں جا بیٹھے، آفس کے لیے انہیں دیر ہو رہی تھی۔ شیری زینب بیگم کے کمرے میں آئی تو دیکھا وہ بیڈ پر سارے زیور پھیلائے ہوئی تھی۔ تائی جان یہ کس کے زیور ہیں؟ وہ زیوروں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولی تو زینب بیگم نے آگے بڑھ کر ایک ہار اس کے گلے میں ڈال دیا۔ کل تمہارا اور فرجاد کا نکاح ہے، اس لیے ہم لوگ زیور دیکھ رہے ہیں کہ تم کون سے زیور پہن سکتی ہو، چاہو تو آرٹیفیشل بھی پہن لینا، وہ اسے مشورہ دیتے ہوئے بولی تو شیری کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ابھی کل ہی تو رشتے کی بات ہوئی تھی اور آج شادی بھی کر رہے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رہی، جبکہ بیگم نے گھور کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے سارا دن فرجاد سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا، حالانکہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بالکنی میں کھڑی اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے ڈھونڈا جا رہا ہے، وہ اس کے کمرے کے بالکنی میں آتے ہوئے بولا تو وہ اچھل کر دور ہوئی۔ میں آپ کو کیوں ڈھونڈوں گی؟ وہ اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے بولی تو فرجاد ہنسنے لگا۔ یہ تو تم بتاؤ گی کہ تم میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، بار بار گیٹ کی طرف دیکھتی ہو اور مجھے کئی کالز بھی ملا چکی ہو، وہ موبائل دکھاتے ہوئے بولا تو شیری منہ بناتے ہوئے ایک طرف ہو گئی۔ آپ اس نکاح سے راضی ہیں؟ وہ بولی تو فرجاد نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب بابا جان کی ان پڑھ نالائق
اور کامچور بھتیجی سے شادی کون کرے گا؟ کسی کو تو قربانی دینی ہی ہوگی۔ وہ اسے تنگ کرنے کے لیے چہرے پر معصومیت سجائے بولا تو شیری پہلے تو منہ کھولے دیکھتی رہی، پھر جیسے ہی بات سمجھ آئی کشن کی طرف بڑھی، مگر اس سے پہلے وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ میں آپ سے بدلہ لوں گی، سمجھے آپ؟ وہ کمرے کے اندر کھڑی ہوئی چلائی تو فرجاد اسے غصہ دلا کر رہ گیا۔ وہ چپ چاپ بالکنی میں چلی آئی اور اپنے دوستوں کو نکاح کی اطلاع دینے لگی۔ ماما، مجھے یہ سوٹ پسند نہیں۔ وہ شاپنگ کرنے آئی تھی۔ فرجاد نے ایک سوٹ ہاتھ میں پکڑ لیا۔ سمینہ بیگم نے بیٹی کا ہاتھ دبایا اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ یار ماما، صبح سے آپ مجھے چپ رہنے کا اشارہ کر رہی ہیں۔ نکاح میرا بھی ہے، میری بھی کوئی پسند ہونی چاہیے۔ میں یہ سوٹ نہیں لوں گی۔ وہ اونچی آواز میں بولی تو زینب بیگم اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا بات ہے شیری، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ محبت بھرے لہجے میں بولی تو وہ لاڈ کرتے ہوئے تائی کے گلے جا لگی۔ تائی جان، مجھے یہ سوٹ نہیں پسند اور یہ میں ہرگز نہیں پہنوں گی۔ وہ فرجاد کے ہاتھ سے سوٹ کھینچ کر واپس رکھ چکی تھی، جبکہ فرجاد نے اسے گھور کر دیکھا۔ اماں، اگر آپ کو میری پسند سے سوٹ لینا ہے تو یہی لیں گے، وہ حتمی فیصلہ کرتے ہوئے بولا تو زینب بیگم کبھی بیٹے کی طرف دیکھتی تو کبھی ہونے والی چھوٹی سی بہو کی طرف جو ان کے سامنے پلی بڑھی تھی۔ وہ دونوں کو دیکھتی رہ گئی۔ اچانک سمینہ بیگم بیچ میں آئی۔ وہ غصے سے بولی تو زینب بیگم نے گھور کر انہیں دیکھا۔ میری بہو جو کہے گی ہم وہی سوٹ لیں گے۔ وہ دونوں مقابلے میں آ گئی تھی۔ اب فرجاد اور شیری کے حیران ہونے کی باری تھی۔ دیکھیں بھابھی، میں کہہ رہی ہوں نا، وہ اس کا ہونے والا شوہر ہے، اب اسے اس کی پسند میں ڈھلنا ہی ہوگا۔ سمینہ بیگم نے جیٹھانی کو سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میری بہو کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جیسی ہے اس کو ویسے ہی پسند کرنا پڑے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کیسی زبردستی ہے بھلا؟ وہ ناراضگی جتاتے ہوئے بولی تو سمینہ بیگم نے سر پکڑ لیا، جبکہ شیری مسکراتی رہی اور زور سے اپنی تائی کو گلے لگاتے ہوئے گال پر بوسہ دیا۔ شرم کے مارے فرجاد نے منہ پھیر لیا، جبکہ سمینہ بیگم نے بھی یہی حرکت دہرائی۔ وہ ان کے دل کے بہت قریب تھی، ان کی بیٹی نہیں تھی۔ انہیں آج تک یہ کمی شیری کی وجہ سے کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے کپڑوں تک کا خیال وہ رکھتی تھی۔ جب بھی کچھ لینے جاتی شیری کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتی۔ جب آپ دونوں ساس بہو کو شاپنگ کرنی تھی تو ہم دونوں کو کیوں لائے؟ فرجاد نے سمینہ بیگم کی سائڈ لی تو وہ داماد کے ساتھ ہو کر کھڑی ان دونوں کو گھورنے لگی۔ آپ کو تو شاپنگ بیگز اٹھانے کے لیے لائے ہیں، اور کیونکہ وہ میری امی ہیں تو وہ اس لیے ساتھ آئی ہیں، باقی سننی تو میں نے اپنی ساس کی ہی ہے۔ وہ اتراتے ہوئے بولی تو فرجاد نے حیران ہو کر دیکھا، جبکہ زینب بیگم اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسری دکان کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے وہ دونوں کھڑے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے رہ گئے۔ چچی جان آئیں، ہم کچھ کھا لیتے ہیں، میرا تو بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ وہ دونوں فوڈ کارنر کی طرف بڑھ گئے، جبکہ وہ دونوں ساس بہو کا رخ جیولری کی طرف تھا۔ وہ انہیں کچھ بتا رہی تھی۔ تائی، مجھے بھوک لگی ہے۔ شاپنگ کرنے کے بعد وہ بے حال ہوتی فوڈ کارنر کی طرف بڑھنے لگی، جب شیری نے چکراتے سر کے ساتھ کہا۔ وہ کافی دیر سے اتنا سارا سامان اٹھائے چل رہے تھے، نہ جانے فرجاد اور سمینہ بیگم کہاں چلے گئے تھے۔ ان دونوں کو ڈھونڈتی رہ گئی۔ کال ملائی تو نمبر بند جا رہے تھے۔ خدایا خیر، دونوں کے نمبر بند جا رہے ہیں، سمینہ بیگم نے گھبراتے ہوئے کہا تو شیری نے پریشان ہو کر ماں کو فون کیا، مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ دونوں فوڈ کارنر میں رکھے ٹیبلز پر آ کر بیٹھ گئے۔ اچھا، آرام سے کھانا کھاتے ہیں، پھر پتہ کر لیں گے، زینب بیگم نے کھانا آرڈر کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے بل دیا اور پارکنگ میں آ کر گاڑی ڈھونڈنے لگی، جو انہیں کہیں بھی دکھائی نہ دے رہی۔ تائی، مجھے سازش کی بو آ رہی ہے، اچانک وہ سر پکڑتے ہوئے بولی تو زینب بیگم نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ بولی تو شیری نے سامنے اشارہ کیا۔ ہماری گاڑی وہاں کھڑی تھی، مجھے لگتا ہے آپ کا بیٹا میری ماں کو لے کر بھاگ گیا ہے، وہ بے دھیانی میں بولی تو زینب بیگم نے منہ کھولے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ لوگ گھر چلے گئے ہیں اور ہم سے بدلہ لیا ہے، وہ حیران ہوتے ہوئے کہنے لگی تو زینب بیگم کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی۔ اچھا چھوڑو، آؤ ٹیکسی کرتے ہیں، پھر گھر بھی جانا ہے۔
وہ دونوں ٹیکسی کر کے گھر آ گئیں۔ سامنے فرجاد انہیں لان میں مسکراتا ہوا کسی سے بات کرتا دکھائی دیا۔ زینب بیگم تو شدید غصے میں تھی، جبکہ شیری نے سامان وہیں پٹکا اور غصے سے دندناتے ہوئے اس کی طرف آئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم دونوں کا کل تک پردہ ہے، جاؤ یہاں سے۔ اچانک سمینہ بیگم بیچ میں آئی تو وہ تل ملا کر رہ گئی، پھر سارا سامان اٹھا کر اپنے کمرے میں آئی۔ میری ساس اتنی ساس نہیں بنتی جتنی ماں کو میرے شوہر کے ساس بننے کا شوق ہو گیا ہے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بولی تو فرجاد اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ چوڑیاں تائی نے تمہارے لیے لی تھی، میرے سامان میں رہ گئیں۔ وہ چوڑیوں کا باکس اس کی طرف پکڑاتے ہوئے بولا تو وہ نقاب کر کے وہ ڈبہ لے کر ایک طرف ہو گئی۔ آپ جائیں یہاں سے، ہمارا پردہ چل رہا ہے۔ وہ ایک ادا سے بولی تو فرجاد مسکراتے ہوئے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ جیسے ہی باہر نکلا، سکندر حیات اسے دروازے پر کھڑے ہوئے ملے۔ یہ کیا ہو رہا ہے برخوردار؟ ہم نے تمہیں پردہ کرنے کو بولا تھا نا؟ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولے تو پل بھر کو شیری بھی ڈر گئی۔ بابا جان، 25 سالوں سے اس چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور آپ ایسے چھپا رہے ہیں جیسے کوئی نئی بات ہو۔ وہ غصہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا، جبکہ سکندر حیات سر تھامتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھے۔ شیری فوراً سے ان کی طرف آئی۔ اچھا دکھاؤ تو صحیح، کیا لائی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے تو شیری ایک ایک چیز دکھانے لگی۔ انہیں اس کی چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بس وہ اپنی بھتیجی کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہتے تھے۔ بیٹی ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولے تو شیری نے تایا کو دیکھا جو خاصے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ تایا جان، کیا بات ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ وہ بولی تو سکندر حیات مسکرانے لگے۔ بیٹی تم خوش تو ہو نا؟ سمینہ بھابی نے تم پر زبردستی تو نہیں کی؟ وہ پوچھنے لگے تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تایا جان، مجھے اس نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تو وہ مسکرانے لگے۔ تم نے میری ساری ٹینشن دور کر دی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو، میں اس بے وقوف کے کان کھینچوں گا۔ وہ ناراضگی سے بولے تو شیری کا قہقہا بلند ہوا۔ تایا جان، آپ بھی نہ۔ وہ ابھی تک ہنس رہی تھی۔ ایسے ہی ہمیشہ خوش رہنا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے سے نکلتے چلے گئے، جبکہ وہ باپ کے کمرے میں چلی آئی۔ سلطان حیات نیم اندھیرا کیے لیٹے ہوئے تھے۔ بابا جان، کیا میں اندر آ جاؤں؟ وہ بولی تو وہ فوراً اسبات میں سر ہلا کر اٹھ بیٹھے۔ میری گڑیا کیسی ہے؟ وہ نم سے لہجے میں بولے تو شیری ان کے گلے جا لگی۔ میں نے سنا ہے میری بیٹی کا کل نکاح ہے۔ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، مجھے یاد ہے جب تم پیدا ہوئی تھی میں نے کیسے تمہیں ہاتھوں میں اٹھایا تھا۔ وہ محبت سے بولے تو شیری جذباتی ہو گئی۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک چکا تھا۔ کافی دیر وہ باپ بیٹی بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ صبح نکاح تھا اور بہت سی تیاریاں رہتی تھیں، اس لیے وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ سمینہ بیگم اس کا سوٹ دیکھ رہی تھی جو انہیں ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈھیلا تھا۔ یہ تو بہت ڈھیلا لگ رہا ہے، وہ بولی تو شیری ان کے ہاتھ سے سوٹ کھینچ کر ایک طرف پھینکا اور ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ ماما، میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، وہ نم لہجے میں بولی تو اس کے لہجے کی نمی محسوس کرتے ہوئے سمینہ بیگم حیران رہ گئی۔ کیا بات ہے شیری، تم بہت اداس لگ رہی ہو۔ امی، میں اداس نہیں ہوں، بس میں تھوڑی جذباتی ہو رہی ہوں، وہ بولی تو سمینہ بیگم اسے زندگی کی اونچ نیچ سمجھانے لگی۔ ان کے جاتے ہی فرجاد اس کے کمرے میں چلا آیا۔ میں نے جو سوٹ خریدا ہے تم وہی پہنو گی، وہ سوٹ اور کچھ سامان اس کے بیڈ پر رکھتا ہوا بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پہلی بات، آپ اس نکاح سے خوش نہیں ہیں، تو پھر مجھے اپنے پسند کا سوٹ کیوں پہنانا چاہتے ہیں؟ وہ گلا کرتے ہوئے بولی تو فرجاد کا قہقہا بلند ہوا۔ ارے مشرقی لوگ پہلے ایسے منع کرتے ہیں، حالانکہ وہ دل و جان سے راضی ہوتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو شرم کے مارے وہ رخ پھیر گئی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ آ چکا تھا۔ میں تم سے سچ میں محبت کرنے لگا ہوں، اس لیے تو اس نکاح کے لیے راضی ہو گیا ہوں۔ جب میں یہاں سے جا رہا تھا تبھی مجھے دادا جان نے بتا دیا تھا، اور اماں جان تو تمہاری تصویریں بھیجتی ہی رہتی تھی، وہ تو بس تمہیں تنگ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ شیری نے گھور کر اسے دیکھا۔ آپ بہت برے ہیں، جائیں یہاں سے۔
وہ شرماتے ہوئے بولی تو فرجاد کا قہقہا بلند ہوا۔ اب جائیں یہاں سے، کوئی دیکھ لے گا تو مسئلہ بنے گا۔ وہ سر جھکائے بولی تو وہ اس کے اس فرما بردار انداز پر رشک کرتے ہوئے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔